السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید پلیت نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، یزید پلیت نے حکم دیا کہ اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 191۔ یزید پلیت کے وکیل آج بھی یہ کہتے نہیں تھکتے کہ امیر یزید بن معاویہ بے گناہ ہے، وہ قتل سیدنا امام حسین علیہ السلام میں ملوث نہیں، جبکہ محدثین کرام علیہ رحمہ لکھتے آ رہے ہیں کہ یزید پلیت ہی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور ان کے ساتھ لڑائی کے احکامات جاری کیے تھے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر کو لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے تیرے شہر میں آنے کو منتخب کیا ہے، اب یہ تیرے اوپر منحصر ہے کہ تو آزاد زندگی کو گزارنا چاہتا ہے یا غلامی کی زندگی۔ اور کوفہ کے گورنر ملعون ابن زیاد نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل شہید کر کے سر یزید کے پاس بھیج دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خرج الحسین ترجمہ ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کوفے کی طرف حرکت کی تو یزید نے والی عراق عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہا ہے، اس نے دوسرے شہروں کی بجائے آنے کے لیے تمہارے شہر کا انتخاب کیا ہے، تم میرے قابل اعتماد ہو، بس تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے آزاد رہ کر زندگی گزارنی ہے یا غلام بن کر۔ اس پر ابن زیاد نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کے سر مبارک کو یزید کے لیے بھیجا۔ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان۔ یہی بات امام ابن عساکر رحمۃ اللہ نے بھی نقل کی ہے، تاریخ دمشق۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے جو والی عراق تھا کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ خلفاء۔ ابن زیاد نے مصعب بن شریح اشکری کو لکھا، ترجمہ، میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ مجھے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے یا خود مجھے قتل ہونے کے درمیان اختیار دیا گیا تھا اور میں نے ان دونوں میں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا انتخاب کیا۔ الکامل فی التاریخ۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ، ترجمہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم کربلا میں پہنچ گئے اور یزید نے مجھے کہا ہے کہ بستر پر آرام سے نہ سوؤ اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ مگر یہ کہ یا تم کو خدا کے پاس روانہ کر دو یا تم کو یزید کی بیعت کرنے پر راضی کروں۔ الکامل فی التاریخ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یزید شرابی و کافر ہے اور اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1225 ہجری، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کا بحقی ہونے کا لقب دیا۔ اپنے کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا اور حضرت سیدنا امام حسین کو انہوں نے ظلم شہید کر دیا، اور یزید نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر چکا۔ تو چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ آج میرے اسلاف ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم سے ان کا کیسا بدلہ لیا۔ یزید نے جو اشعار کہے تھے ان میں آخری شعر یہ تھا، احمد نے جو کہا ہمارے بزرگ کے ساتھ بدر میں، کیا اگر اولاد سے میں نے اس کا انتقام نہ لیا تو میں بنی جندب سے نہیں ہوں۔ یزید نے شراب کو بھی حلال قرار دیا تھا۔ شراب کی تعریف میں چند شعر کہنے کے بعد آخری شعر میں اس نے کہا تھا، اگر شراب دین احمد میں حرام ہے تو ہونے دو، مسیح بن مریم کے دین یعنی عیسائیت کے مطابق تم اس کو حلال سمجھ کر لے لو۔ یزید اور اس کے ساتھیوں اور جانشینوں کے مزے 3 سال تک رہے، اس کے بعد ان میں سے کوئی نہ بچا۔ تفسیر مظہری عربی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یزید بدبخت نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا اور اسے بدر والے مقتول کفار کا بدلہ قرار دیا۔ یزید شرابی کو حلال جناب حرمت کعبۃ اللہ و مدینہ منورہ پامال کے غرض کون سا جرم ہے جو اس نے نہ کیا۔ تفسیر مظہری۔ ہمیشہ کی طرح دیوبندیوں نے دارالارشاد کراچی کے ترجمے میں ڈنڈی ماری اور یزید کے اشعار جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ مکمل طور پر نقل نہیں کیے۔ سورت نمبر
24 آیت نمبر 25 کی تفسیر میں بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت ومن کفر بعد ذالک میں یزید بن معاویہ کی طرف اشارہ ہو۔ یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ یہ ساتھی خاندان نبوت کے ارکان تھے۔ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی اور اس پر فخر کیا اور کہنے لگا آج بدر کے دن کا انتخاب ہو گیا، انتقام ہو گیا۔ اس نے مدینہ رسول پر لشکری کشی کی اور حرہ کے مقام واقعے میں مدینہ میں قتل و غارت کیا، اور وہ مسجد جس کی بنا پر تقوی پر قائم کی گئی تھی اور جس کے جنت کو باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا تھا، اس کی بے حرمتی کی۔ اس نے بیت اللہ پر سنگباری کے لیے منجی کی نصب پرائی اور اس نے اول خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرایا اور ایسی نازیبہ حرکتیں کی کہ آخر اللہ کے دین کا منکر ہو گیا اور اللہ کی حرام کی ہوئی شراب کو حلال کر دیا۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پتی سیف المسلول میں فرماتے ہیں یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے قرآن سے ثابت کیا ہو جو اللہ کو مانتا ہے وہ یزید سے دوستی نہیں کرے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید پر لعنت ہے اور یزید کا کفر صریح یہ ہے کہ اس نے سر امام حسین علیہ السلام کی توہین کی، کفری اشعار پڑھے، ایسوں پر اللہ تمام فرشتوں اور سب کے لوگوں کی لعنت ہو۔ قاضی ثناء اللہ پتی رحمۃ اللہ نے اپنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی اپنا الہمنما کہتے ہیں۔ اب بعض دیوبندی جو کہ یزید کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے لنا فکریہ ہے، جو اسے تابعی ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جواب ہے کہ جب کفر کر لیا یزید نے تو تابعیت کیا فائدہ دے گی، اسے کیا اس کے کفر کے بعد بھی اس کی تابعیت باقی رہی؟ نعوذ باللہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یزید بدتمیز، ناصبی، ناشا کرنے والا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو قاتل اور مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کرنے والا تھا۔ اب کیا کہتے ہیں یزید کے وکیل کہ یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا؟ یزید کے وکیلوں اب بھی وقت ہے یزید کی وکالت و حمایت سے توبہ کر لو، ایسے بدبخت کی حمایت کرتے ہو، قاتل اہل بیت رضی اللہ عنہم اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے والے خبیث پلید کی حمایت کرتے ہو، کچھ شرم و حیا کرو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے آل کے قاتل کی حمایت کرتے ہو۔